کہ ہمارے کمشنرز بھی یہاں پہ سول سرونٹس موجود ہیں, یہ اپنے ضلعوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. آل دیز سینئر سول سرونٹس. اچھا, میں چاہ رہا ہوں ایک دفعہ بھرپور تالیاں ذرا ہونی چاہیے نا, یہ جو یہاں پہ واریئرز موجود ہیں. سفینہ حضرات, یہ ایک نئی بگننگ ہے. دس از اے نیو بگننگ آف اے نیو ایرا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دنیا کا سب سے بڑا صفائی کا پروگرام, ستھرا پنجاب پروگرام. Ladies and gentlemen, without any further ado, پنجاب کی بیٹی, پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ میڈم مریم نواز. Thank you, Fahad. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Ministers, Parliamentarians, Commissioners, Deputy Commissioners, اور آج کے میرے ہیروز, ستھرا پنجاب کے میرے بھائیوں, السلام علیکم. میں ستھرا پنجاب والوں, آج دیکھو میرے چہرے کو, دیکھو میں کتنی خوش ہوں آپ کے درمیان میں آ کے. مجھے ایسے لگ رہا ہے میرے فیملی کے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں. آج جب میں آفس سے آ رہی تھی ادھر کے لیے, تو میں نے جب یہ آپ کی وردی پہنی, آپ کی جیکٹ پہنی, تو مجھے کسی نے پوچھا, وہ بہنیں بھی بیٹھی ہیں میری ستھرا پنجاب کی, مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ وردی کیوں پہنی ہے. تو میں نے سوچا, میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر میں پولیس کی وردی پہن سکتی ہوں, اگر میں کمانڈوز کی وردی پہن سکتی ہوں, تو مجھے تو جس کی وردی پہننے میں مجھے سب سے زیادہ فخر جو محسوس ہو رہا ہے, وہ میرا ستھرا پنجاب ہے. اور یہ وردی پہن کے میں نے آپ کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں. اور جیسے کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, پولیس, سب فورسز والے میری ٹیم کا حصہ ہیں, ایسے ستھرا پنجاب بھی میری ٹیم کا اہم ترین حصہ ہے ماشاءاللہ. اور میں جہاں جاتی ہوں, آج کل میں گرین بسز کی لانچ کے لیے جاتی ہوں جہاں جہاں, وہاں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ستھرا پنجاب کے جو ورکرز ہیں, ستھرا پنجاب کے جو ہیروز ہیں, وہ جگہ جگہ انہوں نے پلیکارڈز پکڑے ہوتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کفالت کرنے کا شکریہ, روزگار کا شکریہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ روزگار دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, لیکن جس طرح, مہربانی, تھینک یو, لیکن جس طرح آپ سب نے پنجاب کو صاف کر کے, پنجاب کی گلیوں اور محلوں کو صاف کر کے, پنجاب کے شہروں کو صاف کر کے, پنجاب کے دیہاتوں کو صاف کر کے, پنجاب کے گاؤں کو صاف کر کے, پنجاب کی سڑکیں شاہراہوں کو صاف کر کے, جس طرح آپ نے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے اور میرے خواب کو تکمیل تک پہنچایا ہے, اس سب کے لیے میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور میں آپ سب کو شاباش بھی دیتی ہوں. اور آپ جانتے ہو
آج میں کسی منسٹر کسی MNA MPA سے بات نہیں کر رہی, آج میں اپنے ستھرا پنجاب کے واریئرز اور ہیروز سے بات کر رہی ہوں. یہ وہ وردی ہے جس نے پنجاب کے چپے چپے کو, اپنی دھرتی کے چپے چپے کو صاف کیا. اور مجھے کچھ ایسے ویژولز ہیں, کچھ ایسے سینز ہیں جو مجھے کبھی نہیں بھولیں گے. جب سیلاب آیا تو ظاہر ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کام کیا, پولیس نے کام کیا, سول ڈیفنس نے کام کیا, ریسکیو 1122 نے کام کیا, کمشنرز نے, ڈیپٹی کمشنرز نے کام کیا, کیبنٹ ممبرز نے کام کیا. لیکن ستھرا پنجاب ان کا, جن کا یہ رسپانسبلٹی نہیں تھی, انہوں نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالتے ہوئے, جس طرح سیلاب زدہ علاقوں میں جس طرح انہوں نے ایویکیویشن میں حصہ لیا, جس طرح انہوں نے ریسکیو میں حصہ لیا. اور ایک جگہ وہ کبھی مجھے وہ سین نہیں بھولتا کہ جب سیلاب آ رہا تھا اور وہ بند ٹوٹ رہا تھا تو ستھرا پنجاب کے ورکرز نے وہ جو انسانی بند بنایا ہوا تھا اور پانی کو روکا ہوا تھا تاکہ پانی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے. اسی طرح مجھے وہ مناظر بھی نہیں بھولتے جہاں آپ سب نے, کسی نے کوئی بچہ اٹھایا ہوا تھا سیلاب متاثرین کا, کسی نے چارپائی سر پہ اٹھائی ہوئی تھی, کسی نے کوئی صندوق اٹھایا ہوا تھا, لوگوں کے جانور پکڑ پکڑ کے ان کو محفوظ مقامات تک پہنچا رہے تھے. یہ ستھرا پنجاب کا کام نہیں تھا. لیکن ستھرا پنجاب نے جس طرح میری ٹیم بن کر پنجاب حکومت کے ساتھ یوں مٹھی بن کر جس طرح ستھرا پنجاب نے کام کیا, مجھے آپ سب پر اور آپ کے خاندانوں پر فخر ہے. اور آپ جانتے ہو کہ جہاں جہاں سے سیلاب کا پانی اتر گیا, جہاں جہاں سے سیلاب کا پانی اترا, وہاں پر ستھرا پنجاب نے کمال کر دیا. وہ علاقے کو پورا دھویا, اس میں جو سلٹ آ گیا تھا, جو مٹی آ گئی تھی, جو کیچڑ ہو گیا تھا, اس کی صفائی کی اور چمکا کے رکھ دیا اس علاقے کو جہاں پر 2 دن پہلے صرف سیلاب کا پانی کھڑا تھا. اور اس کو پھر ڈس انفیکٹنٹ سے صاف کیا اور پھر وہ وائٹ چاک پاؤڈر سے اس کے پھول اور بوٹے بنائے. آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کام کر رہے ہو اور مریم نواز لاہور میں بیٹھی آپ کو دیکھ نہیں رہی. آپ کی ایک ایک چیز کو میں دیکھتی ہوں. اور آپ یقین کرو کہ وہ منظر, جب میرے پاس ایک ویڈیو آئی, ستھرا پنجاب کے میرے 2-3 بچے تھے, وہ ایک بورڈ پہ میری تصویر لگی تھی یا ٹرک پہ تصویر لگی تھی, اس کے اوپر کچھ جو مٹی لگ گئی تھی, تو وہ ایک چھوٹے سے گلاس میں پانی لے کے میری تصویر کو دھو رہے تھے پیار سے, اور پیچھے ماں والا گانا لگایا ہوا تھا. وہ منظر دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بات میں کبھی اپنے دل سے بھلا نہیں سکی. بہت مہربانی, بہت بہت آپ کی مہربانی. وہ باتیں, وہ مناظر میں اپنے دل سے کبھی بھلا نہیں سکی. اور ایک ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ ستھرا پنجاب کے 2 ورکرز, مجھے نہیں پتا وہ کون سا شہر تھا, آئی تھنک ساہیوال تھا, تو وہاں پر انہوں نے صفائی جب گلی کی کر لی, جس گلی میں ان کی ڈیوٹی تھی, تو وہ گلی کی صفائی کر کے 2 ورکرز جب نکل رہے تھے, گرین یونیفارم پہنا تھا انہوں نے, جب وہ نکل رہے تھے تو انہوں نے زور سے آواز لگائی, اپنا نام بتایا, نام مجھے بھول گیا. انہوں نے کہا کہ یہ 2 ورکرز اپنا نام لیا کہ ہم نے ہر گھر کی صفائی کر دی ہے اور ہم ہر گھر کے سامنے سے کوڑا اٹھا دیا, اگر کوئی گھر باقی رہ گیا تو ہمیں بتاؤ, ہم یہاں پر کھڑے ہیں, صفائی کر کے جائیں گے. سوچو مجھے اس بات کی کتنی خوشی ہوگی. اور میں یہ جانتی ہوں کہ چاہے بارش ہو, چاہے آندھی ہو, چاہے طوفان ہو, سیلاب ہو, تپتی دھوپ ہو, رات ہو, دن ہو, آپ سب نے, میں نے آپ کو بارشوں میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ستھرا پنجاب کی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ستھرا پنجاب کے ورکرز کو دیکھ کر لگ رہا ہے یہ میرے فیملی ممبرز ہیں. ستھرا پنجاب کے ہیروز کو سلام پیش کرتی ہوں. ستھرا پنجاب پروگرام میں شرکت میرے لیے اعزاز ہے.
ستھرا پنجاب کے ہیروز نے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے. ستھرا پنجاب کی جیکٹ پہن کر آج سے سب سے زیادہ فخر محسوس کر رہی ہوں. آج میں MNA MPA سے نہیں پنجاب کے ہیروز سے بات کر رہی ہوں. جہاں جہاں سیلاب کا پانی اترا وہاں ستھرا پنجاب نے کمال کر دیا. ستھرا پنجاب کے ورکرز کام کر رہے ہیں. میں ان کی ایک ایک چیز کو دیکھتی ہوں. ستھرا پنجاب کی وردی نے پنجاب کے چپے چپے کو صاف کیا. جب سیلاب آیا تو ستھرا پنجاب نے امدادی کاموں میں بھرپور حصہ لیا. ستھرا پنجاب کے ورکرز نے انسانی بند بنا کر پانی کو روکا ہوا تھا. مجھے وہ مناظر نہیں بھولتے جب آپ سب نے لوگوں کی مدد کی. مریم نواز نے مزید کہا کہ یہ ستھرا پنجاب کا کام نہیں لیکن آپ سب نے میری ٹیم بن کر کام کیا. مجھے ستھرا پنجاب کے ورکرز اور آپ کے خاندانوں پر فخر ہے. ستھرا پنجاب کے ورکرز نے سیلاب زدہ علاقوں کو چمکا کر رکھ دیا. یہ نہ سمجھنا آپ کام کر رہے ہو اور میں آپ کو دیکھ نہیں رہی. یہ مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز ستھرا پنجاب کی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں اور اس موقع پر انہوں نے ستھرا پنجاب کے جو کارکنان ہیں ان کی تعریف بھی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں شرکت کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. آج وہ خواب حقیقت بن کے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف پنجاب کے لیے کام کرتی ہے. آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے مریم نواز شریف کے خواب کو پورا کیا. اتنی خوشی مجھے کبھی کسی تقریب میں جا کے نہیں ہوئی جتنی خوشی آج یہاں مجھے ستھرا پنجاب کے ستاروں کے ساتھ آ کے ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہو ستھرا پنجاب والوں کہ 35,000 مشینری کے پیسز کے ساتھ 1.5 لاکھ فورس کے ساتھ ستھرا پنجاب ایک امبریلا کے نیچے ایک چھتری کے نیچے ایک حکومت کے نیچے دنیا کا سب سے بڑا صفائی کا پروگرام ہے. دنیا کا سب سے بڑا. اور اس کے لیے میں اپنے جو بہت قابل اور محنتی وزیر ذیشان رفیق کو ڈسکا سے ان کا تعلق ہے میں دل کی گہرائیوں سے ذیشان آپ کو شاباش دینا چاہتی ہوں. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل صاحب جنہوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے میں ان کو بھی شاباش ان کو بھی میں اس میں پورا اپنا کنٹریبیوشن دینے میں ان کو بھی بہت زیادہ شاباش دیتی ہوں. آپ جانتے ہو کہ جب شہباز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو صفائی کا جو نظام تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد 4 سال گوگی پنکی کے دور میں پاکستان میں جو تباہی آئی پاکستان کا ہر گاؤں پاکستان کا ہر شہر پاکستان کی ہر گلی پاکستان کا ہر جو پنجاب کا ہر جو شہر تھا گلی تھی محلہ تھا سڑک تھی سب پہ گند کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے کہ میں لاہور کی مین شاہراہوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ستھرا پنجاب کی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ستھرا پنجاب کے ورکرز کام کر رہے ہیں. میں ان کی ایک ایک چیز دیکھ رہی ہوں. ستھرا پنجاب کی وردی نے پنجاب کے چپے چپے کو صاف کیا. جب سیلاب آیا تو ستھرا پنجاب نے امدادی کاموں میں بھرپور حصہ لیا. ستھرا پنجاب کے ورکرز نے انسانی بند بنا کر پانی کو روکا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ستھرا پنجاب دنیا بھر میں صفائی کا سب سے بڑا پروگرام ہے. ستھرا پنجاب کے ورکرز نے جہاں سے وہ سرا چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے وہ سرا اٹھایا ہے اور اس سرے کو اٹھا کر چند شہروں سے بڑے بڑے شہر جیسے لاہور تھا جس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی پنڈی ہے ملتان ہے بہاول پور ہے اس کے علاوہ پنجاب میں کوئی نظام نہیں تھا صفائی کا. چند ہزار افراد پورے پنجاب کی صفائی کرتے تھے. تو آپ سوچو 15 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور اس کے اندر 38 صوبہ ہے اور 38 کے قریب وہاں پر شہر ہے تو چند ہزار کی فورس کیا کرتی. آج
الحمدللہ آپ کی صورت میں 1.5 لاکھ لوگ پنجاب کی صفائی پر مامور ہیں. اور اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ کوڑے والے آ گئے ہیں, لوگ کہتے ہیں صفائی والے آ گئے ہیں. ماشاءاللہ, ویری گڈ. میں نے ابھی آپ کو بتایا, شکریہ, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نہ صرف یہ کہ 35,000 مشینری کے جو آئٹمز ہیں وہ اس وقت ستھرا پنجاب کے پاس ہیں, بلکہ یہ آپ دیکھ رہے ہو میرے لیفٹ پہ بھی, میرے رائٹ پہ بھی, پیچھے بھی جو تمام 700 مشینز کھڑی ہیں, اور ہر مشین کے اوپر اس کے ضلع کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ لاہور کی اگر بارش ہو گئی تو گجرانوالہ سے مشینری آ رہی ہے, بہاولپور میں اگر بارش ہو گئی ہے تو ملتان سے مشینری جا رہی ہے, پنڈی مری میں اگر بارش ہو گئی ہے تو پنڈی سے مشینری جا رہی ہے. اب الحمدللہ ایک سال کے اندر تمام ڈسٹرکٹس کے پاس اپنا اپنا زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ فلیٹ ہے ماشاءاللہ ستھرا پنجاب کا. اپنی گاڑیاں ہیں, اپنی مشینیں ہیں, اپنا سسٹم ہے پورا, اپنی ہیومن ریسورس ہے. اب ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ جو ہے وہ مشینری لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ 1.5 لاکھ کی فورس ہے, 35,000 مشینری کے آئٹمز ہیں اور گاڑیاں ہیں, فلیٹس ہیں, لاکھوں کی تعداد میں کنٹینرز ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ویسٹ انکلوژرز ہیں. پہلے جس کا جہاں دل کرتا تھا گند اٹھا کے کوڑا پھینک دیتا تھا, اور بازاروں سے, گلیوں سے, محلوں سے, سڑکوں سے بدبو اور تعفن اٹھتا تھا. اور آپ جانتے ہو کہ جب سے مریم نواز شریف کی الحمدللہ حکومت آئی ہے پنجاب میں, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب عید قربان پہ, عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی ہوتی تھی, کئی ہفتے آلائشیں اور خون جو ہے وہ جانوروں کے ریمینز جو ہیں وہ سڑکوں پہ بکھرے پڑے رہتے تھے, بیماریاں جنم لیتی تھی, بدبو جنم لیتی تھی, لوگوں کا گزرنا, کھڑے ہونا محال ہو گیا تھا. آج صبح عید ہوتی ہے, 2 گھنٹے کے اندر تمام پنجاب کی صفائی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اور اس بار تو یہ ہوا, اس بار تو ستھرا پنجاب والوں آپ نے یہ کیا, صبح 7 بجے جا کے لوگوں کا دروازہ کھٹکایا کہ اگر قربانی کر لی ہے تو آلائشیں دے دو. انہوں نے کہا بھائی ابھی ہم نے قربانی نہیں کی, جب کریں گے تو آپ کو بلا لیں گے. تو یہ ہوتا ہے, کوئی چل کے میرے پاس نہ آئے, وزیر اعلیٰ چل کے, وزیر اعلیٰ کی حکومت چل کے, وزیر اعلیٰ کے وزیر چل گئے, وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس چل کے, ادارے چل کر عوام کے پاس جائیں اور کہیں کہ اور کوئی خدمت ہے ہمارے لائق تو بتائیں. اور اب آج 700 کے قریب یہ مشینز جو ہیں وہ ہم نے حوالے کیے ہیں کمشنرز کو. ابھی آپ کے سامنے میں نے چابیاں پکڑائی ہیں. اس میں جو 4-5 طرح کی مشینیں ہیں اس کے اندر جیٹنگ مشینز ہیں. وہ جیٹنگ مشینز ہیں جو ہائی پریشر کا ایک واٹر سسٹم ہے جو پریشر سے واٹر پھینکتا ہے, پانی پھینکتا ہے, اور جو سیویج لائنز ہوتی ہیں ان کی گہرائی میں اتر کر جو کچرا ہوتا ہے, گند ہوتا ہے, اس کو صاف کرتا ہے. اب آپ کو جیٹنگ مشین کرائے پہ لینے کی ضرورت نہیں, ہر ڈسٹرکٹ کے پاس, ہر تحصیل کے پاس اس کی اپنی جیٹنگ مشین ہے ماشاءاللہ. یہ ڈھیر لگا ہوا ہے, درجنوں کے حساب سے کھڑی ہیں. اسی طرح جو سیور کی سکشن مشینز ہیں جو سک کرتی ہیں گند اور جو بھی ہمارا جو بھی بلاکیج ہوتا ہے نالیوں میں, وہ بغیر کسی مشقت کا وہ نکال لیتی ہے اور بڑی کوانٹٹی میں نکالتی ہے, اور وہ آپ کی جو سیویج لائنز ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں, آپ کے گٹر صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہماری ڈی سلٹنگ مشینز ہیں یہ کھڑی ہیں, وہ ڈی سلٹنگ مشینز جو ہیں وہ آپ کو سلٹ نکالیں گی اور ہمارے شہروں اور دریاؤں کو, ہمارے دیہاتوں کو وہ صاف کریں گی, اور وہاں پر جو پانی آئے گا تو آپ کے جو واٹر چینلز ہیں وہ صاف ہوں گے, تو سیلاب کا خطرہ نہیں ہے. وہ شہر جو ہے ان کو, دیہاتوں کو ڈوبنے سے بچائیں گی, اور وہ جو نہریں, نالے, ان کی جو گہرائی میں جمی ہوئی ریت ہے, سلٹ ہے, اس کو نکالے گی. اور وہ مشینز ہیں. اسی طرح جو ونچنگ مشینز ہیں, وہ جو سالڈ بلاکیج ہوتی ہے, چاہے کوئی کانکریٹ کی بلاکیج ہو یا کوئی لکڑی کی بلاکیج ہو, یا جو بڑی رکاوٹیں برسوں سے
नालों में पानी का रास्ता रोके हुए हैं, ड्रेन्स का रास्ता रोके हुए हैं, वो इस मशीन के सामने अब ठहर नहीं सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के पास ये तमाम मशीनें मौजूद हैं। इसी तरह सैकड़ों ट्रॉलीज और ट्रैक्टर्स जो हैं वो अब तमाम शहरों को दिए जा रहे हैं, ताकि न सिर्फ हमारे शहर साफ हों, हमारी सड़कें साफ हों, हमारे मोहल्ले साफ हों, बल्कि हमारे देहात भी साफ हों, हमारे गांव जो हैं वो भी साफ हों। गांव शहरों से फिर भी थोड़ी बहुत सफाई हो जाती थी, देहात की तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। देहात में 10-10, 15-15 साल पुराना गंद के ढेर, गलाजत के ढेर हमने उठाए हैं। और जिस तरह एक बेटी अपने घर को साफ करती है, एक बेटी जिस तरह अपने घर को साफ करती है, मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं इंडिया और पाकिस्तानी पंजाब की पहली खातून वजीर आला हूं। तो वो खातून वजीर आला सिर्फ खातून वजीर आला नहीं है, पंजाब में उसकी बेटी ने जब से वजीर आला का ओथ उठाया है, वजीर आला का हल्फ उठाया है, उस दिन से मेरी कोशिश है कि पंजाब जो है उसका कोना कोना चमक नहीं बल्कि दमक उठे। पूरे पंजाब की आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने सफाई की है। बेटियां आती हैं तो इसी तरह न सिर्फ घरों की सफाई करती हैं बल्कि घरों को सजाती हैं। और न सिर्फ, जब मुझे अक्सर लोग ये कहते थे कि एक दफा शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा मुझे बड़ी फिक्र थी कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और इसके सिस्टम्स इतने मुश्किल हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सोचता था कि मरियम कैसे करेगी, ये संभालेगी। आज जब मुझे मिलते हैं मुझे शाबाश देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। तो मैं उनको ये कहती हूं कि मैंने ये काम आपसे सीखा है और अपने वालिद नवाज शरीफ से सीखा है। मैंने आप दोनों को मेहनत करते देखा है, मैंने आप दोनों को पंजाब और पाकिस्तान को संवारते देखा है, सजाते देखा है, तरक्की देते हुए देखा है। वही देख के मैं बड़ी हुई हूं। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो कहते थे कि ये खातून है, ये कैसे पुलिस को चलाएगी, ये कैसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को चलाएगी, ये कैसे जराइम का खात्मा करेगी। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि तालीम आपका बुनियादी हक है, सफाई आपका बुनियादी हक है, सेहत की सहूलियात आपका बुनियादी हक है, अच्छी सड़कें आपका बुनियादी हक है, अच्छे रोजगार के मौके आपका बुनियादी हक है, अच्छी सवारी, एयर कंडीशन सवारी जिसमें आप सिर्फ 20 रुपए देकर जहां मर्जी जाओ, वो सवारी आपका बुनियादी हक है। अमन और अमान की अच्छी सूरत हाल आपका बुनियादी हक है। और मैं सिद्ध के दिल से, पूरी मेहनत से उस हक को आपको देने के लिए, मैं उस हक को देने के लिए जो कोशिश कर रही हूं उसको मैं फर्ज समझ के निभा रही हूं। हर रोज मेरी ये कोशिश होती है कि आटा सस्ता रहे, सब्जियां सस्ती रहें, आपकी सड़कें बनती रहें, आपको अच्छी सवारी मिले, आपको मुफ्त दवाई मिले, आपको मुफ्त इलाज मिले, आपको रोजगार मिले। हर रोज मेरी यही कोशिश होती है। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिले, उनको लैपटॉप्स मिले, जो अच्छी पढ़ाई फीसों की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी फीस पंजाब हुकूमत दे दे, मरियम नवाज शरीफ दे दे, उनकी मां दे दे, लेकिन उनकी जो तालीम है उसमें खलल ना आए। अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मरियम नवाज ने न सिर्फ जुर्म की सफाई नहीं की, जुर्म भी आपको पता है क्राइम कंट्रोल पहले आसमान पे था, इस वक्त जो है वो बहुत सारे 20-20, 25-25 शहर ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे जीरो क्राइम है इस वक्त। वरना दिन दिहाड़े डाके होते थे, दिन दिहाड़े कत्ल होते थे। आप जैसे मेहनती लोग अपनी तनख्वाह अपनी जेबों में डाल के जब निकलते थे, बाहर निकलते ही आपको लूट लिया जाता था। खवातीन की बेहुरमती खुलेआम हो रही थी। आज मेरे नोटिस में अगर कोई खातून की बेहुरमती आ जाए, 24 घंटे के अंदर अंदर उसका फैसला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जिस तरह किरदार अदा किया, लोगों ने सोचा था कि खातून ये नहीं कर सकती,
تو ایک خاتون نے نہ صرف جرم کی صفائی کر دی پنجاب سے، یہ جو کوڑا کرکٹ ہے، گند ہے، اس کی صفائی کر دی، بلکہ ان کے دماغوں کی بھی صفائی کر رہی ہے جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں۔ اور پھر بڑا غصہ آتا ہے کہ مریم نواز شریف پنجاب کی بات کیوں کرتی ہے؟ تو مریم نواز شریف کہاں کی وزیر اعلیٰ ہے ذرا بتائیں؟ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، اور اگر مریم نواز شریف پنجاب کی بات نہیں کرے گی تو کون آ کے پنجاب کی بات کرے گا؟ مریم نواز شریف کا بھی دل کرتا ہے، مریم نواز شریف کا دل کرتا ہے کہ جیسے آج پنجاب صاف ہے، چمک رہا ہے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی طرح، ایک انقلاب آ گیا پنجاب کے اندر صفائی کا بھی اور ترقی کا بھی، تو مریم نواز شریف خیبر پختونخوا کو بھی ایسے ہی صاف ہوتا دیکھنا چاہتی ہے، مریم نواز شریف بلوچستان کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے، مریم نواز شریف سندھ کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہے۔ سب کو پیسے بہت ملتے ہیں، تو اپنی اپنی حکومتوں سے سوال کرو۔ اگر آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو حکومت سے سوال کرو، اگر آپ کو ٹوٹی ہوئی بس میں جانا پڑتا ہے تو حکومت سے سوال کرو، اگر آپ کو آٹا جو ہے وہ مہنگا ملتا ہے تو اپنی حکومت سے سوال کرو، اگر آپ کی گلی محلے گندے کوڑا پڑا ہوا ہے تو اپنی حکومت سے سوال کرو، اگر آپ کو اچھے اسکول نہیں ملتے، اسکالرشپس نہیں ملتے، لیپ ٹاپس نہیں ملتے تو اپنی حکومت سے سوال کرو، اگر آپ کو روزگار نہیں ملتا تو اپنی حکومت سے سوال کرو، اگر آپ کو اچھی سواری نہیں ملتی اپنی حکومت سے سوال کرو۔ یہ آپ کا حق ہے جو مانگ مانگ کے آپ کو نہیں ملنا چاہیے، یہ آپ کا حق ہے جو آپ کی دہلیز پہ آپ کا دروازہ کھٹکا کے کہنا چاہیے کہ یہ لو آپ کا حق ہے، میں لے کے آئی ہوں۔ مجھے آپ سب سے مل کے آج بہت بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ پنجاب کی اپنی دھرتی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اسی طرح پنجاب کو چمکاتے رہیں، پنجاب کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں، اور اسی طرح ہمارا پنجاب، ہمارا ملک ترقی کرتا رہے، ترقی کی منازل طے کرتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی 2 ہفتوں میں آپ سے یہاں ہی پر ملاقات ہوگی، جب میں آپ کا راشن کارڈ لے کے آپ کے پاس آؤں گی۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو ستھرا پنجاب کے 1.5 لاکھ فورس کو مریم نواز شریف کا سلام۔ پاکستان! واہ، مزہ آ گیا۔ پھر ایک اور نعرہ لگا دو، نواز شریف، پاکستان، ستھرا پنجاب۔ نہیں، ستھرا پنجاب کی اور اونچی آواز آنی چاہیے۔ دیکھتی ہوں ذرا، ریڈی ہو جاؤ پہلے۔ ریڈی؟ کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ تاکہ ستھرا لوگوں کو آواز آئے کہ پنجاب کتنا صاف ستھرا ہے۔ ستھرا پنجاب! مزہ آ گیا، بہت بہت شکریہ۔ جیوندے رہو، وستے رہو، ہنستے رہو۔ ستھرا پنجاب کی تقریب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خطاب کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب پنجاب میں شہباز